اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یہ جب انداز آتا ہے ندا کے ساتھ کہ اے لوگو جو ایمان لائے، تو کوئی اہم اعلان ہے جو کہ کرنا مقصد ہوتا ہے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں، غور سے سن لیں کیا کہا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ ایام معدودات، چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں اور پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہی اچھا ہے کہ تم روزہ رکھو۔ اب یہاں سے جو رکوع چل رہا ہے اس میں روزے کے احکامات آ رہے ہیں۔ قرآن میں نماز کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے، حج کا ذکر بھی ایک سے زیادہ مقامات پر آیا ہے، زکوٰۃ کا وقتاً فوقتاً ذکر آتا رہتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لیکن روزے کا ذکر ہمیں صرف اسی مقام پر ملے گا۔ پورے قرآن میں واحد یہی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے روزوں کا ذکر فرمایا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، مشہور اور معروف حدیث ہے، اور ان بنیادی ارکان میں سے ایک رکن روزہ ہے۔ اب چونکہ مشقت طلب عبادت ہے تو اس کو تدریج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نافذ کیا، اور عبادات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے راتوں رات آنن فانن عبادات مسلمانوں پہ فرض نہیں کر دی تھیں، بلکہ گریجولی کری تھیں۔ آہستہ آہستہ وہ نمازیں بھی فرض ہوئی تھیں اور آہستہ آہستہ روزوں کی فرضیت بھی آئی۔ تو اس میں ہم اسلام کا مزاج دیکھتے ہیں کہ تدریج کا مزاج ہے، دھیمے ہاتھ سے، ہلکے ہاتھ سے لوگوں کو عادی بنانا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات نہیں چاہتا ہمارے لیے، اللہ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ تو روزے کا ذکر آیا، اور روزہ ظاہر ہے مشقت طلب عبادت ہے، آسان نہیں ہے، بڑا صبر کرنا ہوتا ہے۔ تو سمجھایا، حوصلہ دلایا کہ تم پہلے نہیں ہو جو یہ کام کر رہے ہو، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ یہ کاؤنسلنگ دیکھیں قرآن کی، کیسے انکریج کر رہا ہے، کیسے حوصلہ افزائی کر رہا ہے، ہمت پیدا کر رہا ہے کہ دیکھو کوئی مشکل کام نہیں، سننے والا کہ اچھا مجھ سے پہلے بھی لوگوں نے روزے رکھے تو چلو میں بھی کر لوں گا۔ تو جب کوئی پریسیڈنس موجود ہو کہ یہ کام پہلے بھی ہو چکا ہے اور بہت سارے لوگوں نے یہ کام کیا، تو انسان کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی کر لیں گے۔ آپ کورس کرنے جب آئیں تو آپ کو بتایا کہ آپ پہلی تو نہیں ہیں جو کورس کر رہی ہیں، ہزاروں لاکھوں الحمدللہ کر چکے ہیں اور ہزاروں لاکھوں الحمدللہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، تو وی آر ون آف دا مینی، وی آر ناٹ دا اونلی ون۔ تو لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، پھر پاسبل ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے کہ ایک عام عبادت رہی ہے تو ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گی۔ تو روزے کی عبادت مشترک رہی، جو چیز مختلف تھی وہ طریقہ، جیسے نماز مشترک عبادت رہی، لیکن یہ نماز پچھلی امتوں کی نماز کی طرح ہماری نماز نہیں ہے۔ پچھلی امتوں کی نماز کا ہو سکتا ہے طریقہ ڈیفرنٹ ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھتے ہوں اور 2 فرض پڑھتے ہوں وہ فجر کے اندر اور ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، لیکن نماز پڑھتے تھے۔ کس طرح پڑھتے تھے اللہ بہتر جانتے۔ روزہ رکھتے تھے،
کتنے رکھتے تھے، کب رکھتے تھے، کیسے رکھتے تھے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ طریقہ رہا تھا ہمیشہ۔ عبادت سیم رہی، طریقہ ڈیفرنٹ، لیکن عبادت سیم اور مقصد سیم۔ مقصد کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ عبادات ہمارا ایک مزاج بنانا چاہتی ہیں، ایک خاص شخصیت بنانا چاہتی ہیں، ایک خاص مائنڈ سیٹ بنانا چاہتی ہیں۔ کچھ صفات ہیں جو عبادات کے ذریعے ہم میں پیدا ہونی چاہیے، اعلیٰ صفات جو ہم کو انسان بنائیں، انسان، اور جو حقیقت میں انسان بننا چاہتا ہے وہ اللہ کا بندہ بنے اور اللہ کی عبادت کرے، اور پھر اس سے یہ دیکھے، جو ہم نے آیت بر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب میں نے یہ کام کیا تو کیوں کیا، اور جب میں نے یہ کام کیا تو مجھ پر کیا اثر پڑا، نتیجہ کیا نکلا، سب چیزیں دیکھ لیں، کیوں کیا، کس طرح سے کیا، اور اینڈ رزلٹ کیا نکلا۔ ظہر کی نماز ہم پڑھیں گے نا، اللہ کرے مجھ کو اور آپ کو یاد رہے کہ پھر میں یہ دیکھوں کہ میں اس نماز کا کتنا اثر لے کر اٹھی ہوں، تو وہ یہ نہ ہو، ہم نے جو کمپارٹمنٹلائز کر دیا ہے نا، یہ بڑا ایشو ہے۔ ہمیں اس ڈبوں سے نکلنا ہے، ہمیں ان ڈبوں سے نکلنا ہے کہ ہم نے معاملات کو الگ ڈبے میں بند کر دیا ہے، عبادات کو الگ ڈبے میں بند کر دیا ہے، علم کو الگ ڈبے میں بند کر دیا۔ یہ چیزیں انٹریکٹ ہی نہیں کرتی ہیں آپس میں، وہ تقویٰ نہیں ملے گا اس طرح سے۔ تقویٰ کمبینیشن ہے ساری چیزوں کا، اور تقویٰ جو ہے وہ کوئی ٹیمپرری اسٹیٹ نہیں ہے، بلکہ تقویٰ جو ہے ایک پرماننٹ اسٹیٹ ہے انسان کی، کہ ہر معاملہ کرتے ہوئے اس کے اندر پھر وہی چیز آتی ہے جو پیچھے ہم دو اتنے سینسیٹیو معاملات پڑھ چکے۔ ایک تو ہم نے قتل کے بارے میں پڑھا، اور دوسرے ہم نے وصیت کے بارے میں پڑھا۔ یہ تقوی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے ایک معاشرہ ہو جہاں پہ پابندی سے نماز پڑھی جاتی ہو اور وہاں انصاف بکنے والی چیز بن جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں تقوی ہو وہاں اولاد وراثت کے اندر گڑبڑ کر بیٹھے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آنکھوں دیکھی باتیں ہیں اللہ کے فضل سے کہ جہاں تقوی ہوتا ہے وہاں وراثت کے، وصیت کے معاملات میں کتنی آسانی ہوتی ہے، کتنی سہولت ہوتی ہے۔ تو یہ مزاج انشاءاللہ تعالی ہمیں بنانا ہے۔ اللہ نے چاہا رمضان آنے والے ہیں، کوئی بہت دور نہیں ہے، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک ایک روزہ میری شخصیت کے اوپر کیا امپرنٹ ڈال رہا ہے، میں کیا بن رہی ہوں، کیوں رکھ رہی ہوں روزہ، کیسے رکھ رہی ہوں روزہ، اور روزے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ اور یہ 30 کا اکٹھا مت سوچیں، ہر روزے کا سوچیں، اس نے مجھے کیا سکھایا۔ ہر نماز کے بارے میں تھوڑا سا ذرا اپنا جائزہ لیں کہ اس نماز نے مجھ کو کیا سکھایا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو وہ شخصیت بن جائے گی میری اور آپ کی، جو ایک مومن کی شخصیت ہونی چاہیے۔ تو تقوی کا حصول ہے اس کے اندر، اور تقوی صبر کے ساتھ لازم ہے۔ صبر کی صفت نہایت فائدہ مند ہے۔ رمضان کو شہر الصبر بھی کہا جاتا ہے، صبر کا مہینہ۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات میں تنوع رکھا ہے۔ تنوع کیا؟ عین سے ویرائٹی۔ ایک ہی طرح کی عبادت نہیں ہے، بلکہ بعض عبادات صرف قولی ہیں، صرف منہ سے بولنا ہے کچھ، کلمہ مثال کے طور پہ، nothing else، بس verbalizing something، that's all۔ کچھ عبادات مالی ہیں، بعض عبادات صرف بدنی ہیں، that's all that is required، physical effort چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ بعض ایسی عبادات ہیں کہ صرف آپ کو مانیٹری کریج کی ضرورت ہے، ذرا سا آپ کو پیسہ خرچ کرنا ہے، اور کوئی اس میں کوئی فزیکل کوئی لیبر نہیں لگتا۔ اور بعض عبادات ہوتی ہیں کہ پیسہ بھی لگتا ہے اور اس میں محنت بھی لگتی ہے، بدن کی محنت بھی لگتی ہے۔ جیسے زکوٰۃ کیا ہے؟ صرف مالی عبادت ہے، کفارہ دینا یا فدیہ دینا یا مختلف چیزیں جو ہیں وہ ساری بس مالی عبادتیں ہیں۔ صدقہ خیرات کرنا۔ روزہ کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ صرف بدنی عبادت ہے، دیٹس آل، کچھ بھی آپ کو اور نہیں چاہیے اس میں۔ اور بعض عبادات کیسی ہیں؟ حج مثال کے طور پہ مال بھی خرچ کرنا ہے اور جسمانی ایفرٹ بھی بہت لگتا ہے اس کے اندر۔ تو اس میں کیا ہے کہ سب طرح کے لوگوں کا امتحان ہو جاتا ہے۔
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کہ مال خرچ کرنا بہت مشکل لگتا ہے، مالی عبادت بہت بھاری پڑتی ہے، جسمانی مشقت جتنی مرضی کرا لو، وہ دھڑا دھڑ روزے رکھیں گے، پیسہ نہیں دینا چاہتے کسی کو، ان کا بھی امتحان ہے اس کے اندر۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے آپ بے شک جتنا مرضی پیسہ خرچ کروا لیں، ان کو کھانے سے نہیں روکیں، یہ نہیں کہیں کہ کھانا نہیں کھاؤ، ان کو نماز پڑھنے کا نہیں کہیں، صدقہ کروا لیں، خیرات کروا لیں، زکوٰۃ دلوا لیں، ڈونیشنز لے لیں ان سے، لیکن خواہشات پر پابندی یہ ان کو بہت بھاری پڑتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے سبھی کا امتحان لے لیا، اور ایک کمپریہنسو پرسنالٹی جو ہے وہ اللہ تعالی ہماری ڈیولپ کرنا چاہتا ہے کہ ہر جگہ ہم کم از کم پاسنگ گریڈ سے پاسنگ مارکس تو لے سکیں، اتنا فزیکل ایفرٹ بھی لگائیں، اتنا پیسہ بھی خرچ کریں، اتنا اپنی زبان کو بھی استعمال کریں۔ تو جو جو ریسورسز دیے ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا، اور اپنا حق رکھ کے اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ امیر ہو جائے گا میری زکوٰۃ دینے سے، اللہ پاورفل ہو جائے گا میری نماز پڑھنے سے؟ نہیں، ہوگا یہ کہ اللہ کی جتنی میں عبادت کروں گی اتنا میں امپروو ہوں گی، اتنا میرا تزکیہ ہوگا، اتنی میری پرسنالٹی خوبصورت بنے گی، میں اتنی ہی کانفیڈنٹ ہوں گی انشاءاللہ، میں اتنی ہی خوش رہوں گی انشاءاللہ، میں انالیسس کر سکوں گی سچویشن کا، میں کنٹمپلیٹ کر سکوں گی، میں دیکھ سکوں گی کہ ایک سچویشن کیا ہے، اس کا ایک طرح سے تجزیہ کرنا جس کو کہتے ہیں نا، انالیٹیکل مائنڈ بھی ڈیولپ ہوتا ہے۔ عبادات کے 100 فائدے اگر ہم اس کا اثر اپنے تک پہنچنے دیں، دراصل ہم خود بھی بیریئر بن جاتے ہیں کہ ہم عبادات کا اثر زندگی تک آنے نہیں دیتے۔ وہ ڈبہ جو بند کر دیا، ان سارے ڈبوں کو کھولنا ہے۔ مومن کی شخصیت، آیت بر نے کیا بتایا ہم کو؟ مومن کی شخصیت کیسی ہوتی ہے؟ کمپارٹمنٹلائزڈ نہیں، ہوموجینس ہوتی ہے، ہوموجینس پرسنالٹی ہوتی ہے۔ صبغت اللہ پوری زندگی میں ہوتا ہے، اندر سے باہر سے۔ یہ نہیں ہوتا کہ رمضان میں تو پکا مومن بن گیا اور رمضان کے بعد جو پینٹ ہے وہ سارا اتر گیا اس کا، یہ کچے رنگ کا نہیں ہوتا۔ صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ اور کس کا ہوتا ہے؟ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہاں بدنی عبادت کا ذکر ہے۔ فرمایا دیکھو ایام معدودات، مزید تسلی کہ چند تو دن ہیں، مہینوں کی بات نہیں ہے، سالوں کی بات نہیں ہے، چند دنوں کی بات ہے، معدودات۔ اور چپکا روزہ نہیں رکھوایا جا رہا تم سے، صرف پیٹ کا روزہ ہے تمہارا بس، اور تمہاری تھوڑی خواہشات کا، فم کا اور فرج کا روزہ ہوتا ہے بس، دیکھا جائے تو قانونی طور پہ، کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے اور کھانا نہیں کھانا۔ معدودات، یہ جو لمبی والی تا آخر میں آ رہی ہے، اس کو علماء کہتے ہیں کہ یہ جمع ہے، لیکن تھوڑی چیز کی جمع قلت اس کو کہتے ہیں، چند دن ہیں، ایام معدودات، تھوڑے سے ہی دن ہیں۔ اچھا، اب جو آگے بات آ رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ جسمانی لحاظ سے مومن کتنی حالتوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں روزہ کیا ہے؟ جسمانی عبادت ہے، رائٹ؟ تو جب جسمانی عبادت ہم پہ فرض کی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ ہماری جسمانی سچویشن، ہماری جسمانی حالت کا ذکر آئے گا۔ تو ہم مسلمان 4 میں سے کسی ایک ہی جسمانی حالت میں ہوں گے آبویسلی، یا تو ہم قادر ہوں گے، قدرت رکھیں گے۔ قادر کون ہوتا ہے؟ جو کہ روزہ رکھ سکتا ہے، تھوڑی بہت مشکل سے، سردیوں میں کم مشکل سے، گرمیوں میں زیادہ مشکل سے، ٹھیک ہے؟ نارتھ پول ساؤتھ پول پہ زیادہ مشکل سے، اور ایکویٹر پہ زیادہ آسانی سے۔ مثال کے دسمبر میں آسانی سے رکھ لیتے ہیں، جون میں تھوڑی مشکل سے، لیکن الحمدللہ ہم قادر ہیں۔ تو قادر کون ہوتا ہے؟ جو عاقل ہو، عقل ہو اس کے اندر، بالغ ہو۔ بالغ کیا مطلب؟ پیوبرٹی ہو چکی ہو، اور صحت مند ہو، نارمل ہیلتھ ہے، جیسے الحمدللہ میجورٹی ہوتی ہے۔ تو قادر، یا تو وہ قادر ہوگا، یا کیا ہوگا؟ مریض ہوگا، بیمار ہے، دن بھر میں وقفے وقفے سے دوا کھانی ہے، روزہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ اس حال میں کوئی عارضی طور پہ ایسی صورتحال ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، رائٹ؟ مریض ہوگا۔ مثال کے طور پہ کوئی عورت پریگننٹ ہے،
اب یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ عورت پریگننٹ ہے، بھی اور کون پریگننٹ ہوگا. آئی وش کوئی اور بھی آپشن ہوتا. تو اگر کوئی پریگننٹ ہے تو ایز سچ بیمار نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ پریگننسی میں عورتوں کو بہت مشکل پیش آتی ہے روزہ رکھنے میں. سب کو نہیں، یہ بھی پھر انڈیویجول ٹو انڈیویجول ڈپینڈ کرتا ہے. ایسی بھی خواتین کو میں جانتی ہوں جنہوں نے پورے روزے رکھے پریگننسی کے اندر، ٹھیک ہے الحمدللہ. لیکن اگر نہیں کوئی رکھ سکتا تو اسلام نے رخصت دی ہے کہ پریگننٹ ہے نہ رکھے. پھر مرضعہ، دودھ پلانے والی، بعض دفعہ جب خواتین دودھ پلا رہی ہوتی ہیں بچوں کو تو اتنی شدید ان کو کمزوری کا احساس ہوتا ہے یا اتنی زیادہ ان کو پیاس لگتی ہے کہ روزہ بہت بھاری پڑتا ہے ان کے اوپر، تو ان کے پاس رخصت ہے، چاہیں تو روزہ چھوڑ دیں، نو ایشو. تو وہ ایک طرح سے مریض کی کیٹیگری میں ہیں. یا پیریڈز ہیں، پیریڈز میں روزے نہیں رکھ سکتے، ایز سچ مریض نہیں ہیں لیکن بہرحال ایک مجبوری تو آ گئی ہے تو وہاں پہ روزے نہیں رکھے جا سکتے. یا نفاس ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو کچھ عرصے خواتین کو خون آتا ہے، اس حالت میں بھی وہ روزے نہیں رکھ سکتی. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ یہ مرض کی کیٹیگری، ایک ٹیمپریری سچویشن ہے جس میں کہ روزے نہیں رکھے جا سکتے. صحیح کلیئر. تیسری کنڈیشن کیا ہوگی، فزیکلی کوئی مسافر ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، صحت مند بھی ہے، لیکن کمفرٹ زون میں نہیں ہے، اپنے ڈسپلیسڈ ہے، اپنی جگہ پہ نہیں ہے. ایک یہ سچویشن ہو سکتی ہے. چوتھی چیز کیا ہے، عاجز. عاجز، عین الف جیم زا، عاجز. بڑھاپا ایسا ہے کہ چلا جائے گا آ کر، جوانی جا کر آتی نہیں اور بڑھاپا آ کر جاتا نہیں، حقیقت ہے. اب بڑھاپا ہے، اب کچھ نہیں کر سکتے، عاجز ہیں. یہ سچویشن ایسی ہے ہی نہیں کہ جو کبھی ٹھیک ہو جائے گی. یا دائم المریض ہے، وہ ایسا مرض ہے کہ جو عارضی مرض نہیں ہے، یہ جان کے ساتھ لگا ہوا ہے، جان کے ساتھ ہی جائے گا، ٹھیک ہی نہیں ہوں گے، ہر وقت زندگی بھر بیمار ہیں. کوئی پیرالائزڈ ہے یا کوئی اور اس کو ایشو ہے، بے انتہا بیمار ہے، بہت اذیت میں، تکلیف میں، یا وٹ ایور، عاجز ہے. یہ 4 سچویشنز ہوں گی. اب انہی کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف ہمیں احکامات دیے ہیں. تو جو قادر ہے وہ تو الحمدللہ، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ مرتے دم تک مجھ کو اپنی عبادت کے قابل رکھ. مرتے دم تک اللہ میں نماز پڑھتی رہوں، میں زمین پہ سجدے کرتی رہوں، اللہ میں روزے رکھتی رہوں. بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرتا ہوا اس دنیا سے لے کے جائے. ہمیں کوئی محتاجی، نہ ہم عاجز ہوں، نہ ہم مریض ہوں، نہ ہم کچھ اور ہوں. تبھی دیکھیں سفر کو کیا کہا ہے، السفر قطعۃ من العذاب. یہ حدیث ہے کہ سفر تو عذاب کا ٹکڑا ہے. اس میں روزے چلے گئے، اس میں نمازوں کا آگے پیچھے معاملہ ہو جاتا ہے. انسان بعض دفعہ ڈسپلیس ایسا ہو جاتا ہے سفر کے اندر، یاد ہی نہیں رہتا کہ یہاں فجر کتنے بجے ہوگی. 10 ایشوز ہیں. اور جیٹ لیگ کی ایک جو بلا ہے وہ اپنی جگہ ہے. تو بہرحال جو بھی ہو، جو بھی سفر وغیرہ ہو، اللہ کرے رمضانوں میں نہ ہو ہمارا. سکون سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جگہوں پہ بٹھا کے رکھے تاکہ ہم چین سے عبادت کریں. سراسر میرا فائدہ ہے عبادت میں اگر میں اس چیز کو سمجھوں. اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں مجھ کو کھانے پینے سے روکنے کا. اب تک کیا احکامات پڑھے ہم نے سورہ بقرہ میں؟ اب تک کھانا مت کھاؤ کہ کھاؤ، کھاؤ. کلو واشربو، کلو واشربو، کلو من طیبات ما رزقناکم. کتنا ہم نے یہ پڑھا ہے. یہ تو پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور دا اونلی ٹائم جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اللہ نے کہا نہیں کھاؤ. obviously روزے کے اندر کیا امپلیکیشن ہے کہ نہیں کھاؤ. تو اب اس کا آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو قادر ہے الحمدللہ. اور ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہمیشہ قدرت دے کہ میں تیری اچھی عبادت کروں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اچھا، لیکن جو باقی 3 کنڈیشنز ہیں کون کون سی؟ مریض، مسافر، عاجز. اب ان کا ذکر ہے. کیا فرمایا؟ فمن کان منکم مریضا، اگر کوئی تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو رمضان کا مہینہ تھا، اور آپ مکہ تشریف لے گئے، اور آپ کو
اندازہ نہیں تھا کہ آپ کتنے دن آپ ٹھہریں گے. آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہ اسی دوران جو ہے وہ جنگ حنین بھی ہو گئی اور بہت کچھ ہو گیا. تو ہوتے ہوتے آپ کو 19 دن مکہ میں ٹھہرنا پڑا فتح مکہ کے موقع پہ. کون سا مہینہ تھا؟ رمضان کا مہینہ تھا. تو آپ کو پتہ تو نہیں تھا کتنے دن رہنا ہے، لیکن آپ سفر کی حالت میں تھے یا نہیں تھے؟ تھے، سفر کی حالت تھی. تو آپ نے نمازیں قصر کریں اور آپ نے روزے نہیں رکھے سفر کی حالت میں. تو سفر میں آپشن ہے کہ کوئی اگر روزے رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، اگر آسانی ہے. یاد ہے آپ کو کل بھی آپ کو وہ حدیث سنائی تھی، کچھ لوگ تھے سفر میں روزہ رکھ لیا تھا پھر نڈھال ہو کے پڑ گئے تھے، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہ ان کے جو روزہ نہیں رکھا سفر میں انہوں نے سارا انتظام کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ روزہ نہ رکھنے والے تو سارا اجر لے کر چلے گئے. آج آپ نے ان کی اتنی تعریف کری تھی. تو یہ سفر کا معاملہ ہے. تو مریض کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ جو اگر مریض ہے تو پھر کیا ہے اس کے اندر کہ بعد میں گنتی پوری کرنی ہے. تو یہ چیز بہت اہم ہے کہ کوئی ٹیمپرری عارضی مسئلہ آ گیا رمضان میں، روزے مس اگر ہو گئے ہیں، جو ریزنز ہم نے ابھی دیکھے تھے XYZ، ان میں سے جو بھی ریزن ہے، بچہ ہوا یا پیریڈز تھے یا کوئی بیماری تھی یا سفر کر رہے تھے، روزہ نہیں رکھیں، تو سب کاؤنٹ کریں اور اس کے بعد ان کو رکھنا شروع کریں. ہو سکتا ہے کہ ہم کو یہ بات پہلے نہ پتہ ہو اور اب پتہ چلی ہو کہ اچھا میں نے تو 20 سال سے اپنے مس روزے رکھے ہی نہیں. کوئی بات نہیں، کیا کریں، ایک ڈائری بنا لیں، اس میں ایئر وائز لکھ لیں کہ میں نے اتنے اتنے روزے اس مہینے میں چھوڑے تھے اور رکھنا شروع کر دیں. ہر مہینے 3 روزے رکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ فٹافٹ ہو جائیں گے سارے. کوئی بڑی بات نہیں، اللہ نے چاہا. اور اسی میں اگر مر گئے اور پورے نہ ہوئے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انما الاعمال بالنیات کے حوالے سے ہماری نیت قبول کرے گا کہ اللہ میں زندہ رہتی تو میں رکھ لیتی سارے، کوشش تو کر رہی تھی. تو اس کا اہتمام کریں. اچھا آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں وہ فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے یہ اسی کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن اگر تم سمجھو تمہارے حق میں یہی اچھا ہے کہ تم روزے رکھو. یعنی تطوع کا پہلے ذکر کر لیتے ہیں پھر آگے ہم آئیں گے کہ جو اپنی خوشی سے کچھ اور کرنا چاہے، بہتر کرنا چاہے تو کر لے. یعنی یہاں پر فدیہ کا بتایا کہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. ایک روزے کے بدلے جو روزہ نہیں رکھ رہا، یہ ہم کس کی دیکھیں بات کر رہے ہیں، ایک بات سمجھ لیں کہ عاجز کی بات ہے. بوڑھا انسان جو کہ نہیں رکھ سکتا، بالکل ہمت طاقت نہیں ہے، 90 سال کا ہو گیا بیچارہ، 95 سال کا ہو گیا، تو اس کو روزے رکھنے نہ رکھنے کی رخصت ہے. کیا کرے؟ لیکن فدیہ دے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، یہ اس کا فدیہ ہے. اور اگر سپوزنگ وہ کہتا ہے کہ اچھا میں ایک کے بجائے 2 مسکینوں کو کھلا دیتا ہوں، تو شوق سے کھلائے، 2 کو کھلا دے. انشاءاللہ ہم کتاب الصوم پڑھیں گے، اس میں سارا ہمارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ ایک مسکین کو کتنا کھانا دینا ہے، اماؤنٹ وغیرہ سب ہم ڈسکس کر لیں گے. یا تطوع خیرن کے اندر یہ آتا ہے کہ روزہ بھی رکھ لے اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دے، تو جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا. بہت اچھی بات ہے. اچھا اب ورڈ آ گیا یطیقونہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے. آپ فریش ہیں نا؟ گہری سانس وانس لے لیں جو لینی وینی ہے آپ کو. اچھا جی، اب یہاں پر یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 184، اسی کے اندر یہ لفظ آ رہا ہے یطیقونہ. پہلے اس آیت کو سمجھ لیں اور اس کا شان نزول سمجھ لیں. اس کے بارے میں ہم کو 2 آراء ملتی ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ جو آیت 184 ہے اس کا تعلق رمضان کے روزوں سے نہیں ہے. کلیئر؟ یا رمضان کے روزوں کی بات نہیں کی جا رہی، تو پھر کون سے روزوں کا ذکر ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم کو یہ پتہ چلتا ہے
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے اس وقت رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، تو کیا ہوتا تھا پھر؟ کیا روزے رکھتے ہی نہیں تھے؟ ایسی بات بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے اور عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے. وہ ہمیں یاد ہے آپ کو عاشورے کا ذکر کیا تھا پیچھے. ابھی رمضان کے روزوں کی فرضیت نہیں آئی تھی، اور یہ 3 جو مہینے کے روزے تھے یہ فرض کی کیٹیگری میں تھے. عاشورے کا روزہ بھی فرض تھا، سب رکھا کرتے تھے، ایوری بڈی. تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ یہ ان روزوں کا ذکر ہے جو کہ شروع میں فرض کیے گئے تھے. تو یہاں پر آیا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن نہیں رکھ رہے. تو چوائس تھی، فرض تو تھے لیکن اس میں ایبسلوٹ فرضیت نہیں تھی. اس میں چوائس کیا تھی کہ چاہو تو رکھو، چاہو تو اگر نہیں بالکل رکھ سک رہے تو چلو نہ رکھو، اور نہیں رکھتے تو کیا کرو؟ فدیہ دے دو. تو بخاری میں ہمیں روایت ملتی ہے سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو جو چاہتا روزہ رکھتا، جو چاہتا فدیہ دیتا. کلیئر ہوا آپ کو؟ یطیقونہ ہو کہ جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی پھر بھی نہیں رکھتے. ہم نے بات کی نا کہ بعض لوگوں کو مال خرچ کرنا بہت آسان لگتا ہے لیکن کوئی کھانے پر نہ پابندی لگائے. تو ایسے لوگ اس زمانے میں بھی تھے. آج کے ٹین ایجرز تھوڑی ہیں صرف کہ برگر کے بغیر گزارا نہیں. اس زمانے میں بھی ہوں گے. کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتے، بیوی سے تعلق نہیں چھوڑا جا سکتا ان سے. تو کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم فدیہ دے دو. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے اسلام کا مزاج کیسا ہے؟ جی گریجولی چیزیں. ہم تو راتوں رات نافذ کرنا چاہتے ہیں ہر چیز کے آج سب کچھ ہو جائے. صبر ہر چیز صبر کے ساتھ جگہ پر بیٹھ جاتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی آ جاتی. ان مع العسر یسرا. تو اسلام نے اس طرح گریجولی یوز ٹو کیا. اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے جو بہت اچھا کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھ کے کرنا چاہتے ہیں، وہ کر لیں. یہ ایک رائے آپ کے سامنے آ گئی. اچھا، سیکنڈ رائے کیا ہے؟ دوسری رائے، اچھا وہ یہ کہتے ہیں علماء کہ یہ جو پہلی رائے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اب جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے نا تو پھر یہ رخصت منسوخ ہو گئی کہ نہیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے. رمضان کے روزے جب فرض ہو گئے سب کو رکھنے ہیں، اب تو چوائس نہیں رہی اس کے اندر. تو یہ ایک رائے ہو گئی. سیکنڈ کیا ہے؟ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے ہے اور یہ بخاری میں موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں یطیقونہ کا مطلب وہ لیتے ہیں جو طاقت نہیں رکھتے. اب یہ کیسے ہوا؟ یہ ایک لمبی گرامر کی کہانی ہے، انشاءاللہ کبھی اللہ نے چاہا تو وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا. لیکن یطیقونہ کے اندر یہ پوٹینشل ہے. کیا پوٹینشل ہے اس ورڈ کے اندر؟ کہ ہم اس کا یہ مطلب بھی کر سکتے ہیں کہ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے. تو جو طاقت نہیں رکھتے کون؟ عاجز. یاد ہے آپ کو ابھی ہم نے بات کی ہے. تو پھر وہ کیا کریں؟ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جو طاقت نہیں رکھتے وہ بوڑھے مرد بوڑھی عورتیں طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی، وہ فدیہ دے دیں جب تک زندہ رہیں. یہ 2 رائے ہیں، لیکن علماء نے پہلی رائے کو فوقیت دی ہے. وہ پہلی رائے کیا ہے کہ یہ آیت ان 3 روزوں کے بارے میں ہے جو کہ شروع میں فرض ہوئے تھے، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر یہ رخصت جو ہے یہ منسوخ ہو گئی. کلیئر؟ اب آگے چلیں. اب اگلی آیت جو آ رہی ہے اس میں روزوں کا ذکر ہے، اور پھر دیکھیں پھر کیا کہا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تم روزے رکھو تو تمہارے لیے بہتر اگر تم جانو. اور آج تو سائنس خوب اچھی طرح جان گئی ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ 2 ویک آپ روزہ رکھیں. پڑھ رہے ہیں آپ اس کے بارے میں، اور وہ جو فائدے بتا رہے ہیں اس کے، بلکہ اب تو کہتے ہیں 6 گھنٹے کھاؤ 18 گھنٹے کچھ نہ کھاؤ. کہتے ہیں زیادہ لمبی زندگی ہوگی تمہاری، بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا، اور پتہ نہیں ہارٹ کو آرام ملے گا، اور لیور کو جو ہیل ہونے کا موقع ملے گا، اور خون نیا بنتا ہے. اور اب دیکھیں یہ روزے کی جو عبادت ہے یہ صرف میں اور آپ نہیں کرتے، یہ نیچر کے اندر موجود ہے. آٹم کے اندر پتے کیا ہوتے ہیں؟ درخت سارے پتے جھاڑ دیتے ہیں.
ہائبرنیشن کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ پولر بیئر جب جاگ رہا ہوتا ہے تو کس سائز کا ہوتا ہے، اور جب وہ سونے کے بعد اٹھتا ہے تو کس سائز کا ہو چکا ہوتا ہے؟ اتنی دیر کا روزہ ہوتا ہے نا جانوروں کا بھی. تو ایک نیچر کا مزاج ہم دیکھتے ہیں، اور روزہ جو ہے یہ ری جنریٹ کر دیتا ہے، یہ تازگی لے کر آتا ہے انسان کے اندر، فریش کر دیتا ہے انسان کو، انسان کا سسٹم ہیل ہو جاتا ہے اس کے اندر. تو ہم تو اس لیے نہیں رکھ رہے کہ سائنس کہہ رہی ہے، سائنس اگر اس کو ویریفائی کرتی ہے الحمدللہ، ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا، اللہ میرا خیر خواہ ہے اور میرا فائدہ ہوگا تو اللہ نے حکم دیا. تو آج سائنس تو پیچھے پیچھے چل رہی ہے قرآن کے. اب یہاں سے رمضان کا ذکر ہے الگ سے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کرے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا. اسی لیے یہ طریقہ تم کو بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تم کو سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو اور شکر گزار بنو. رمضان واحد مہینہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نام لے کر ذکر کیا ہے. اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے، 9th month آف دا لونر کیلنڈر. لونر کیلنڈر کو عام طور پہ اسلام کے ساتھ ہی ریلیٹ کیا جاتا ہے، تو لونر کہہ لیں یا اسلامک کہہ لیں. ایک بات یاد رکھیں کہ جو اسلامی مہینوں کے نام ہیں کیا کیا ہیں؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال. یہ سارے جو مہینے ہیں یہ نام جہالت سے ہی تھے. اسلام نے آ کے یہ نام نہیں رکھے، اسلام سے پہلے سے یہ چلے آ رہے ہیں. یہ مہینے اسی طرح سے تھے. عربوں کے ہاں 12 مہینے ہوتے تھے اور ان 12 مہینوں کو وہ انہی ناموں سے پکارتے تھے. اسلام نے کوئی تبدیلی نہیں کری اس کے اندر. تو یہی مہینہ ہے جس میں کہ قرآن کا نزول شروع ہوا، قرآن کا آغاز ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان ہی کے مہینے میں غار حرا میں جبریل علیہ السلام سورہ علق کی ابتدائی آیات لے کر نازل ہوئے. تو قرآن کا ذکر آیا. تو جو قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اللہ نے اس مہینے کو اتنا مبارک بنا دیا. الحمدللہ اتنا اجر اور ثواب ہے. انشاءاللہ ہم کتاب الصوم پڑھیں گے، اس میں یہ سب آ جائے گا. کیا کیا ہے اس کے اندر؟ ہدن للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے. شریعت کے احکامات کیا ہیں؟ سراپا ہدایت. وبینات من الہدی، اور واضح تعلیمات. بینات احکامات کی حکمتیں جو بیان کی گئی ہیں. والفرقان، اور حق اور باطل کا فرق کرنے کا معیار. الفرقان اس کو دی کرائٹیرین بھی کہا جاتا ہے، فرق کرنے والی. کلیئر قرآن کا میسج ہے. جس نے ایک دفعہ، چلیں نہیں اس کو عربی آتی، صرف ایک دفعہ جو رننگ ٹرانسلیشن بھی پڑھ لے گا نا قرآن کا کور ٹو کور، اس کو اتنا تو پتہ چل جائے گا کیا صحیح اور کیا غلط. عقیدہ اس کا درست ہو جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا مجھ کو زندگی کیسے گزارنی ہے. تو فرقان ہے یہ. اور اللہ کرے کہ اس کو ہم اپنے لیے ہدایت اور اس کو فرقان بنا کے رکھیں. جس چیز سے ہدایت لینی ہوتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں کہ پیٹھوں کے پیچھے. تو بنی اسرائیل نے کہاں پھینکا تھا تورات کو؟ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا تھا. پھر دیکھیں قرآن پڑھنا عبادت ہے، زندگی پہ کیا امپیکٹ ہے. قرآن خوانیاں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، اس کا کیا اثر ہوتا ہے.
تو پھر کیا کیا ہے ہم نے؟ ڈبوں کے اندر ہر چیز ڈبوں کے اندر بند ہے، کمپارٹمنٹلائزڈ. وہ قرآن جو ہے، جو قرآن خوانی میں پڑھا جا رہا ہے، اس کا 0.002% بھی زندگیوں پہ اثر نظر نہیں آتا. کیا قرآن کے کورسز ہو رہے ہیں جگہ جگہ ہو رہے ہیں؟ کوئی تبدیلی شخصیتوں کے اندر آنی چاہیے کہ نہیں؟ آنی چاہیے. یہ 3.5 گھنٹے کا کام ہے بس. اس کے بعد میں بھی فارغ اور آپ بھی فارغ، جو مرضی بولیں، جو مرضی کہیں، جو مرضی دیکھیں، جو مرضی پہنیں. نہیں، ناممکن ہے. تو اس قرآن کا اثر ہے، اس عبادت کا اثر ہونا چاہیے میری اور آپ کی زندگی پر. یہ زندگی میں امام بنے گا آگے. وَجَعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَرَحْمَةً. اللہ اس قرآن کو میرا امام بنا دے زندگی کا، اس کو نور بنا دے میری زندگی کا، اس کو رحمت بنا دے میرے لیے. تو اس کو اپنے لیے رحمت بناتے ہیں یا اس کو اپنے لیے ہم زحمت بناتے ہیں، یہ میرا اور آپ کا اپنا انڈیویجول فیصلہ ہے. کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. تو فرمایا آگے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. لہٰذا اب جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے اس پورے مہینے کے روزے رکھے. تو شہر کا مطلب کیا لیا تھا ہم نے؟ لغوی مطلب چاند، کہ چاند دیکھ کر رمضان کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے. تو یہاں فرضیت آ گئی. روزے کی طاقت رکھنے والوں پر فرض ہے کہ وہ روزے رکھیں اور گنتی پوری کریں. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. لیکن اگر کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو کیا کرے؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. ایگزیکٹلی جو پیچھے بات آئی، سیم ٹو سیم وہ رول وہیں ایسے کیسے ہی رہا. جو ان 3 روزوں کا رول تھا وہ رمضان کے روزوں کا رول رہا، کہ جو مریض ہے یا سفر میں ہے تو وہ باقی دنوں میں گنتی پوری کرے. مریض صحت مند ہو جائے گا، روزے قضا کرے گا. مسافر لوٹ کر گھر آ جائے گا، قضا روزے رکھے گا. تو یہاں پہ کون کون سی کیٹیگری رہ گئی؟ عاجز کی. جی ہاں. تو عاجز کے لیے کیا ہوگا؟ فدیہ. وہ اپنی جگہ ہے، موجود ہے. لیکن جو طاقت رکھتے ہیں، جو قادر ہیں، کیا ان کے پاس چوائس ہے؟ نہیں ہے. چاہے روزہ 18 گھنٹے کا ہو یا روزہ 8 گھنٹے کا ہو. اور ایک دفعہ انسان جب مینٹلی سوچ لیتا ہے نا، مائنڈ اوور باڈی، کہ نہیں رکھنے ہیں، پھر رکھ لیتا ہے. سوچتے رہیں کہ نہیں رکھ سکتے تو نہیں رکھ سکتے. تو عادت ڈالیں مہینے کے 3 روزوں کی بھی، اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں. بہت انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ملے گا. فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا. ہم کہتے ہیں لو 30 روزے فرض کر دیے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تو آسانی چاہتے ہیں تمہارے لیے. تو بات یہ ہے کہ اللہ آسانی چاہتا ہے. یہ ایک رول ہے. یہ آیت کا ٹکڑا ہے نا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ ایک شریعت کا جو فقہ ہے اس کا رول ہے باقاعدہ. وہ کیا ہے رول؟ کہ دین اسلام آسانی اور سہولت پر مبنی ہے، ایز بیسڈ ہے، کانٹرری ٹو آر پاپولر بلیف. اسلام ہماری زندگی عذاب بنانے نہیں آیا. پریکٹیکل ہے، پریگمیٹک ہے، یوزر فرینڈلی ہے. یہ ہماری کوالٹی آف لائف بہتر کرنے آیا ہے، ہم کو رلانے اور بھوکا مارنے کے لیے نہیں آیا. کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یسروا ولا تعسروا. آسانی کرو اور تنگیاں نہیں کرو. وبشروا ولا تنفروا. لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ اور ان کو بدگمان مت کرو، نفرت نہیں دلاؤ، دھکے نہیں دو، ریجیکٹ نہیں کرو، جج نہیں کرو. مایوس مت ہو لوگوں کی اصلاح سے، فتوے نہیں لگاؤ ان کے اوپر، بدگمانیاں مت کرو. ولا تنفروا. نفرتیں نہیں دلاؤ، نفرت کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، امید کے ساتھ رہنا چاہیے. یہ بخاری میں حدیث ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے لیے انما بعثتم میسرین. تم بھیجے گئے ہو آسانیاں بنانے والوں کے طور پر. ولم تبعثوا معسرین. اور تم تنگی پیدا کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے. اور آج
مسلمان کس چیز کے لیے مشہور ہیں؟ آسانی کے لیے کہ تنگی کے لیے؟ تنگی کے لیے. خوش مزاجی کہ بد مزاجی؟ جی اتنی چھوٹی سی آواز میں کہا آپ نے بد مزاجی. تو اب کیا کرنا ہے؟ خوش مزاج. آسانی ہے، لوگوں کو گنجائشیں دیں، لوگوں کو سہولتیں دیں، لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کریں. یہ اللہ کے رسول اور دونوں بخاری کی حدیثیں آپ کو سنائی ہیں، اور یہاں بھی اللہ نے یہی فرمایا. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آسانی کیسے آخر. اب ذرا کیلکولیٹ کریں، 12 مہینے، ہر مہینے میں 3 روزے، تو کتنے روزے بنے؟ سوچ رہی ہیں 36 زیادہ ہے کہ 29 یا 30؟ 36 زیادہ ہے نا، یہ تو کم ہو گئے. تو آسانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پہلے 36 رکھ رہے تھے، اب 29 یا 30 ہیں. پہلے چوائس تھی کہ جب چاہو رکھ لو، مہینے میں 3 رکھ لو، پریفرنس تھی ایام 20 یا پریفرنس تھی منڈے یا تھرسڈے، لیکن پابندی نہیں تھی، جب مرضی رکھ لو. تو جس کو جو سوٹ کرتا وہ اسی طرح سے رکھتا. کوئی کبھی رکھ رہا ہے، کوئی کبھی رکھ رہا ہے. اب امیجن کریں کہ پورے مہینے گھر والے آپ کے روزے رکھ رہے ہیں، سحری بناؤ افطار بناؤ، سحری بناؤ افطار بناؤ اس کے لیے. اچھا گھر والوں کا روزہ نہیں، خود رکھ لیا، ان پہ جو قیامت گزرتی ہے گھر والوں کے اوپر. تم نے روزہ رکھ لیا، لگتا ہے ان کا روزہ ہو گیا جیسے. ناشتہ نہیں کرو گی ہم، اچھا کل رکھ لینا. یہ قصے کہانیاں ہر گھر میں خالے چلتے ہیں. تو ایک نے روزہ رکھا ہے، سارے گھر والوں کو لگتا ہے ہم سب کا روزہ ہو گیا اس کی وجہ سے. افطار پہ تو ایسے بیٹھیں گے آ کر کہ لگتا ہے سب سے زیادہ بھوکے یہی تھے، اور جس کا روزہ ہوتا ہے وہ پکوڑے تل تل کے سب کو کھلا رہا ہوتا ہے کہ لیں کھائیں آپ. تو اگر یہ ہوتا تو ماحول کبھی نہ بن پاتا. آپ خود آزما کے بتائیں کہ وہ رمضان کے 29 30 آسان ہے کہ مہینے کے 3 جو رکھتے ہیں آپ میں سے؟ 100% میں رمضان کے روزے آسان ہوتے ہیں مہینے کے 3 روزوں کے مقابلے میں. گھر والے کہتے ہیں پھر روزہ رکھ لیا آج تم نے. بھائی پھر کیا مطلب، خالی تیسرا روزہ ہے مہینے کا. وہ اتنا بھاری اتنا بڑا ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے تمہارے لیے اللہ آسانی چاہتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ سب اکٹھے مل کے جب روزے رکھتے ہیں پورا ماحول بنتا ہے. اس ماحول میں روزے رکھنے بہت آسان ہے. تو حقیقت ہے 110% جو اللہ نے بات کی، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کے سچا کون ہوگا. تو جب سب رکھ رہے ہیں، ماحول بن گیا، تو ہم جانتے ہیں سب مل کے نیکی کر رہے ہوتے ہیں، نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے الحمدللہ. اچھا اب اللہ نے فرض کر دیے نا رمضان میں. تو اب اگر ہماری مرضی پہ چھوڑا ہوتا کہ کسی بھی ایک مہینے میں رکھ لو، تو بتائیں کیا ہوتا؟ دسمبر کا بھی آدھا ہوتا تو پھر ہم کو ہوش آتا. شاید ہی کوئی ایسا دل گردے والا ہوتا جو اپنی مرضی سے سلیکٹ کر کے اور جون کے مہینے میں روزے رکھ لیتا کہ چھٹیاں ہیں چلو. ہم کہتے ہیں نہیں اس مہینے مہمان ہیں، نہیں اس مہینے میرا کورس چل رہا ہے، نہیں ابھی تو سردیاں بہت ہیں. کچھ نہ کچھ کر کے آپ دیکھیں پھر وہ قضا ہمارے جمع ہوتے رہتے. اللہ کی مہربانی کہ اللہ نے فرض کر دی چیز، الحمدللہ اتنی نعمت ہے اللہ کی کہ اس نے فکس کر دی. اور یہ پورے سال رمضان کا مہینہ روٹیٹ کرتا ہے الحمدللہ. ہمارے بھی صبر کا امتحان ہوتا ہے اور ہمارے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ آئی کین ڈو اٹ، میں کر سکتی ہوں یہ الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے. اور جو میڈیکل اس کے بینیفٹس ہیں وہ تو الحمدللہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. تو ہم بھی اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں اور ہم اللہ کو راضی، یعنی کہ پرائیورٹی اللہ کو راضی کرنا، اس کے ساتھ دنیا کے 100 فائدے ہیں الحمدللہ، تو روزہ رکھا کریں. مہینے کے 3 روزوں کو روٹین بنا لیں انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو. چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھا جاتا ہے، اور چاند دیکھ کر ہی پھر روزے کو، یعنی کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، پھر اگلے دن عید ہوتی ہے. اور عید کے دن کیا کرتے ہیں؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جس ہدایت سے اللہ نے تم کو سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو. عید کے دن تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تو صبح گھر میں تکبیرات لگا لیا کریں عید کے دن. اور یہ مردوں کو بھی، اور خواتین جو عیدگاہ جاتی ہیں تو مردوں کو بلند آواز سے تکبیرات پڑھنی چاہیے مسجد جاتے ہوئے اور مسجد آتے ہوئے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید تم شکر گزار بنو. شکر کا مطلب کل بھی ڈسکس کیا تھا، لغوی طور پہ تھینکس کہنا ہوتا ہے شکر، اور
اسلام کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے شکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا فرما بردار بننا، اور حقیقت ہے کہ عید کا دن شکر کا دن ہوتا ہے۔ عمل صالح کے ذریعے شکر ادا کرو، عید پر ہر گھر میں نعمتیں موجود ہوتی ہیں، زبان سے شکر ادا کرو اور اعمال سے بھی شکر ادا کرو۔ اتنا تو تقویٰ تم نے اختیار کر لیا ہوگا اب تک کہ اپنے دلوں کو بڑا کریں۔ اب دیکھیں ہمیں عبادت کیا بتاتی ہے۔ ہم نے پورے رمضان روزے رکھے اور عید کا ساری عبادت کر کے عید کا دن آیا۔ حقیقت ہے کہ جتنا اچھا ہم عید کے دن کھاتے ہیں اتنا ہم پورے سال نہیں کھاتے، اور جتنا کھاتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی ہمیں پتہ ہے، جتنا اچھا عید کے دن پہنتے ہیں، اور جو عید کے جوڑے کی خوشی ہے وہ تو ناقابل بیان ہے۔ بچوں کے لیے، ٹین ایجرز وغیرہ، وہ جو خوشی اس کی اپنی ہوتی ہے، اور جتنا ہم لوگوں سے عید کے دن ملتے ہیں اتنا تم شاید پورے سال بھی نہیں ملتے۔ برکتیں دیکھیں، اللہ کی عبادت کرو گے تو دیکھو تو شکر کے موقع کتنے آئیں گے تمہاری زندگی میں۔